اور ان کی لائی ہوئی فارم 47 والی حکومت نے یہ نکالا ہے کہ لیویز فورس کو آپ پولیس میں ضم کر دیں. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. جو چھوٹے موٹے ہوتی ہیں علاقے کے ایشوز ان کے لیے ہوتی ہے، دہشت گردی سے ٹیکل کرنے کے لیے تو یہ فورس نہیں ہے. اس کے لیے تو ہم بلین وہ تو اپنی الحمدللہ پاک فوج، ایف سی، رینجر ان کو دیتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو لیویز ہے نا یہ کام ٹھیک نہیں کر رہی ہے، دہشت گردی اس سے ہو رہی ہے. لیویز والے بھی بھائی حیران ہو گئے کہ یار ہم نے کب سے دہشت گردی اب کنٹرول کرنی، ہم تو لوکل فورس تھے، اب یہ کیا ہو گیا. لیکن خیر یہ تجربہ ایسا نہیں ہے کوئی پہلی مرتبہ ہوئی، پہلے بھی ہوا ہے. مشرف دور میں ضم کیا گیا تھا، لیکن 2010 میں غالباً دوبارہ اس کو لیویز بنا دیا گیا. اور یہ چینوں کی کمائی ہے دوسری یہ روایات یہ لیویز پولیس سے لے کے آئی ہے. اور پھر جو ہمارا تھانہ کلچر ہے وہ اور زیادہ، آپ کو پتہ ہے بیچارے کوئی جاتا ہے اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. کوئی ایک بتائیں ایف آئی آر، کل میں دیکھ رہا تھا ایس ایس پی آپریشن بڑا لگے ہوئے تھے، آپ ایف آئی آر درج کروائیں. بھائی کہاں آپ کے ایس ایچ اوز ایف آئی آر درج کرتے ہیں؟ وہ رپورٹ صحیح طریقے سے نہیں لیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہو آپ کسی کی کال اٹینڈ نہیں کرتے، لیکن بس باتیں کرنے میں ہر بندہ شیر ہے. یہ پھر وہ کرے، یہ پھر حکومت ان پہ زور دے کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ کے تھانے سے کوئی آ کے نکل جائے، تمہاری چوکی سے کوئی ایسی آ کے نکل جائے، یا مرو یا پھر مارو، یہ آپ ضرور کہو. لیویز فورس اتنا بھی نہیں ہے کہ تنخواہیں لیں اور صرف چینوں کی کمائی ڈی سیوں کو دے. اس کے بھی میں بالکل حق میں نہیں ہوں. جزا سزا کا سخت نظام ہونا چاہیے. تو انویسٹیگیشن افسر ابھی میں دیکھ رہا تھا بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے تھرو کچھ پوسٹیں آئی ہوئی تھی، لیکن یہ بڑے لیول پہ ہوں. انویسٹیگیشن آفیسر آپ کا ایسا ہو کہ پتہ چلے کمیشن کر کے آیا ہوا ہو، اس کا کیلیپر اس لیول کا ہو، اس کی سوجھ بوجھ اس کیلیپر کی ہو. لیکن بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ کا ہو تو فورس والا مائنڈ سیٹ بڑا خطرناک ہے. اس سے آپ لڑوا سکتے ہیں، اس سے آپ مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں. عدالت تھانہ کا ریٹ پھر بھی تھوڑا کم پڑتا ہے. تو کس چیز کو رونا روئیں بھائی. قبائلی نظام ہے، اس کا جرگا سسٹم ہو گیا اور سالسی والے کردار ہو گئے، یہ بہترین ہے. گورنر یہ جعفر مندوخیل جب او ایس ڈی تھا تب گیا چائنا، تو کہہ رہا تھا کہ ہمیں چائنا نے ہمارے ٹرائبل ایلڈرز کا وفد بلایا، ہر سال پاکستان سے 7,000 لوگ جاتے ہیں وہاں پڑھنے. کہتا ہے ایک بھی بلوچستان سے نہیں تھا. اور چائنا والوں نے کہا یار اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے، ہم تو ریاست پاکستان کو دیتے ہیں اسکالرشپ، اگر وہ آپ کے صوبے کو نہیں دیتا تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سے اختلاف رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دشمن ہیں، لیکن یہاں طاقتور حلقوں سے آپ اختلاف رکھو، زندگی جہنم بنا دی جاتی ہے. ہاں بھائی ڈھونڈو اس کی کمزور، کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے. وہ اب آپ دیکھنا یہ قلعہ سیف اللہ، یہ پشین، قلعہ عبداللہ، یہاں سے جو لوگ اٹھیں گے بلوچ بیلٹ کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. اور رہی صحیح کسر، آپ نے محترم دی گریٹ لالا کمبر دشتی کو ایس ایم بی آر بٹھایا ہے، ادھر سے علی حسن زہری بھی آ گیا ہے، تو الحمدللہ وہ ریکارڈ ہوں گے، یاد رکھیں گے آپ لوگ. اور ادھر سے سیدال لونی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو کسی بھی طرح یہ سسٹم کسی ایجوکیٹڈ بندے کو، کسی آپٹیمسٹ بندے کو کوئی امید نہیں دلاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج ہم بات کریں گے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ طاقتور پر مجھے غصہ آتا نہیں اور کمزور پہ مجھے جاتا نہیں. اب بلوچستان میں جاری شورش، حالات کی خرابی، دہشت گردی، جو نام دے لیں، انسرجنسی آپ دے سکتے ہیں. اب اس کا حل طاقتور حلقوں اور ان کی لائی ہوئی فارم 47 والی حکومت نے یہ نکالا ہے کہ لیویز فورس کو آپ پولیس میں ضم کر دیں. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. پہلی بات یہ ہے لیویز فورس ایک لوکل فورس ہے.
اس کا دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دہشت گردی کا خاتمہ فوج نے کرنا ہے, ایف سی نے کرنا ہے اور پیراملٹری نے کرنا ہے. جب وہ ادھر سے نکل آئیں, شہروں میں یا گاؤں میں چلے جائیں, پھر لیویز کی, اور لیویز اتنے بڑے وہ نہیں ہوتی ہے, وہ جو چھوٹے موٹے ہوتی ہیں علاقے کے ایشوز ان کے لیے ہوتی ہے. دہشت گردی سے ٹیکل کرنے کے لیے تو یہ فورس نہیں ہے. اس کے لیے تو ہم بلین وہ تو اپنی الحمدللہ پاک فوج, ایف سی, رینجر ان کو دیتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو لیویز ہے نا, یہ کام ٹھیک نہیں کر رہی ہے, دہشت گردی اس سے ہو رہی ہے. لیویز والے بھی بھائی حیران ہو گئے کہ یار ہم نے کب سے دہشت گردی اب کنٹرول کرنی, ہم تو لوکل فورس تھے, اب یہ کیا ہو گیا. لیکن خیر یہ تجربہ ایسا نہیں ہے کوئی پہلی مرتبہ ہوئی, پہلے بھی ہوا ہے. مشرف دور میں ضم کیا گیا تھا, لیکن 2010 میں غالباً دوبارہ اس کو لیویز بنا دیا گیا. اور یہ چینوں کی کمائی, یہ دوسری یہ روایات, یہ لیویز پولیس سے لے کے آئی ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جیوگرافی کی. اگر بلوچستان کا ہم رقبہ دیکھیں, اس میں اے ایریا ہے اور بی ایریا ہے. جو اے ایریا ہے 15 کلومیٹر شہر کا اور میٹروپولیٹن کا ایریا, اسے ایریا کہا جاتا ہے. اور 80% سے زائد, شاید 84 to 85% جو ایریا ہے بلوچستان کا, اس پہ لیویز فورس ڈیوٹی کر رہی ہے یا ان کی ذمہ داریاں ہیں. تو بی ایریا مور دین مطلب 80% ہے, اور ان کا 10 سے 15% ہے پولیس کا. پولیس والی سہولیات ان کو اس طرح نہیں ہیں, ان کے اتنے بینیفٹس نہیں ہیں, ان کو اس طرح ٹریننگ نہیں دی جاتی, ان کو اس طرح سچویشن جو ہے نا نہیں ملتی جو پولیس کی ہے. اچھا, میرا مقصد کسی فورس کو خراب کرنا نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو کچھ اچھی ہے, جو کچھ نہ کچھ اس کو کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے, اس میں 2 نمبری کم ہے, یہاں پہ ظلم زیادتی کم ہے, اس کو نکال کے بجائے دوسری فورس کو ایسا بنانے کی, اس میں کچھ ایسی چیزیں ڈالنے کے, الٹا اس کو بھی پولیس میں ضم کرنا ہے آپ لوگوں نے. تو بھائی یہ وہی مثال ہو گئی کہ بھائی بنگالی اکثریتی اقلیتوں سے جان چھڑوا گئے. تو یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی سینیریو مجھے نظر آ رہا ہے. میں ایک ورکشاپ میں تھا, تو اس وقت بھی یہ موجودہ کور کمانڈر صاحب یہ بھی ہر وقت اس چیز پر تلے ہوتے تھے کہ بھائی سیاسی لوگ اس طرح ساتھ نہیں دے رہے ہیں, یہ لیویز جو ہے نا یہ پولیس میں ضم ہو. اور جن لوگوں کو محل وقوع کی سمجھ نہیں تھی, یا وہ چیزوں کو جانتے نہیں تھے, یا مقامی نہیں تھے, وہ تو وہ آباہ کر رہے تھے. لیکن جو میرے جیسے لوگ تھے, انہوں نے یہی کہا کہ یار لیویز فورس ہی حل ہے, مقامی لوگ ہیں. سب سے پہلی بات, لیویز میں لگنے والے اس ایریے کے لوگ ہوتے ہیں, پھر وہ جہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ ان کا ہوم ٹاؤن ہے. اب ظاہری بات ہے, میرا جو ہوم ٹاؤن ہوگا, فردن ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کون ہے, کیا ان سے اس کا قبیلہ ہے, اس کا پاسٹ کیا ہے, تو وہ جانتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. آپ اگر گوادر میں کوئٹہ کا بندہ لے کے جاؤ گے, اس کو اس طرح پتہ نہیں ہوگا, تو گوادر کو اچھے طریقے سے گوادر والا ہی ڈیل کر پائے گا. تو لیویز فورس کا تو یہی کنسپٹ ہے. پولیس میں لگنے سے, پولیس میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر ادھر کے ہی ہوتے ہیں زیادہ. اور پھر جو ہمارا تھانہ کلچر ہے وہ اور زیادہ, آپ کو پتہ ہے بیچارے کوئی جاتا ہے اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, کوئی ایک بتائیں ایف آئی آر. کل میں دیکھ رہا تھا ایس ایس پی آپریشن بڑا لگے ہوئے تھے, آپ ایف آئی آر درج کروائیں. بھائی کہاں آپ کے ایس ایچ اوز ایف آئی آر درج کرتے ہیں, وہ رپورٹ صحیح طریقے سے نہیں لیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہو آپ کسی کی کال اٹینڈ نہیں کرتے, لیکن بس باتیں کرنے میں ہر بندہ شیر ہے. اور کسی کی نجی پارٹیاں ہوں, وہاں پہ آپ لوگ جو ہے نا پولیس پہنچ جاتی ہے اپنا خرچہ پانی لینے. لیکن خیر میں پھر کہیں اور نکل جاؤں گا, لیکن ایک بات کر رہا ہوں. تو لیویز فورس کا جو کنسپٹ تھا, مقامی لوگ تھے, مقامی لوگ بھرتی ہوتے تھے. ابھی مجیب کمرانی کے دور سے باقاعدہ ان کی اچھی ٹریننگ شروع ہو گئی تھی. ان کی کیو آر ایف کمانڈو فورس تیار ہو رہی ہے, بڑی سخت ٹریننگ. ہم یہ چاہتے ہیں ان کی سخت سے سخت ٹریننگ ہو, کسی بھی لیول پہ کسی فوجی سے کم ٹریننگ نہ ہو, کسی بھی حوالے سے ان کی ایف سی سے کم نہ ہو, کسی بھی حوالے سے ان کی ایس ایس جی سے کم نہ ہو, جو ان کے بھی ظاہری بات ہے کمانڈوز ہیں. لیکن آپ
ان کی پوری فورس ضم کر دے، یہ نامنظور. میں آج بھی کہتا ہوں کہ کرپٹ سے کرپٹ ڈی جی لیویز بھی جو ہے نا، وہ اس آئی جی پولیس اور باقیوں سے مجھے بہتر نظر آتا ہے. ایون کور کمانڈر سے بھی مجھے بہتر نظر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یار وہ عوام میں ہوتا ہے. کور کمانڈر ہو گیا یا آئی جی ایف سی ہو گیا یا پولیس والا آئی جی ہو گیا، ان کا اتنا انٹریکشن نہیں ہے. یہ اس فورس والے مائنڈ سے چلتے ہیں. جو بیوروکریٹ ہے وہ عوامی مائنڈ سیٹ کو سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، عوام سے ڈیل کرتا ہے. یہ کہتے تو ہیں ڈیل کرتے ہیں، کہاں ان کی کتنا ایکسپوجر ہے عوام سے ڈیل کرنے کا. تو یہ مسئلے بڑھائے گا، کم نہیں کرے گا. بار بار اچھا کارروائیاں ہو گئیں، 300 غالباً 81 تھیں یا اتنی کچھ ایریے میں ہوئی تھیں، اور 347 48 راؤنڈ اباؤٹ، مطلب 30 31 کا ڈیفرنس تھا. تو اس میں آپ ٹھیک ہے، یہ کسی بھی حوالے سے لیویز فورس کو بھی میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے یہ کوئی اتنے مہان ہیں. نو، غلط فہمیاں تھیں. چاہے بی ایل اے کرتا ہے، بی ایل ایف کرتا ہے، یا جو بھی کارروائی کرتا ہے، لیوی فورس بھی تانا نہ بنے. آپ ایک فورس ہیں، آپ ایک وہ ہوتی ہے، کم سے کم کچھ ریٹیلیٹ تو کیا کریں. اور دوسری جانب وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم مقامیوں کو نشانہ نہیں بناتے یا چھوڑ دیتے ہیں. بھائی آپ کیوں گھستے ہیں؟ آپ کبھی کیا کہتے ہیں اور کبھی کیا کہتے ہیں. یہ پھر وہ کرے، یہ پھر حکومت ان پہ زور دے کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ کے تھانے سے کوئی آ کے نکل جائے، تمہاری چوکی سے کوئی ایسی آ کے نکل جائے، یا مرو یا پھر مارو. یہ آپ ضرور کہو. لیویز فورس اتنا بھی نہیں ہے کہ تنخواہیں لیں اور صرف چینوں کی کمائی ڈی سیوں کو دے. اس کے بھی میں بالکل حق میں نہیں ہوں. جزا سزا کا سخت نظام ہونا چاہیے، لیکن ضم ہونا کوئی طریقہ نہیں ہے. اب میں آپ کو ڈیفرینشیٹ کرتا ہوں پولیس کا تھانہ اور لیویز کا تھانہ. لیویز کے تھانے میں ابھی انہوں نے رسالدار کو چارج دی ایف آئی آر کا انویسٹیگیشن کا. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں پھر کہتا ہوں کہ پہلے جو اختیارات تھا تحصیلدار کے پاس وہی ہونا چاہیے. بیوروکریٹ کو میں پھر کہتا ہوں اس کا ایک کیریئر ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو سمجھتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے. رسالدار جو پرانے باپ دادا سے چلے آ رہے تھے، ان کو آپ نے رسالدار لگا دیا. وہ تو پولیس والوں سے بھی گئے گزرے ہیں. تو انویسٹیگیشن افسر ابھی میں دیکھ رہا تھا بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے تھرو کچھ پوسٹ آئی ہوئی تھی، لیکن یہ بڑے لیول پہ ہوں. انویسٹیگیشن آفیسر آپ کا ایسا ہو کہ پتہ چلے کمیشن کر کے آیا ہوا ہو، اس کا کیلیپر اس لیول کا ہو، اس کی سوجھ بوجھ اس کیلیپر کی ہو. لیکن بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ کا ہو تو فورس والا مائنڈ سیٹ بڑا خطرناک ہے. اس سے آپ لڑوا سکتے ہیں، اس سے آپ مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں. تو اب جو بیوروکریٹ مائنڈ سیٹ اور فورس مائنڈ سیٹ، ان میں بڑا ڈفرینس ہے. فورس والا تشدد کا حامی ہے. فورس والا قانون پر عمل درآمد کر کے مختلف صورتوں میں اذیت دیتے ہیں، مختلف طریقے سے ملزید لوگوں کو پسند کرتا ہے. جو بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ ہے وہ تھوڑی بہت سختیاں کرتا ہے، لیکن وہ مائنڈ سیٹ سمجھ کے، چیزوں کی صورتحال دیکھ کے، وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے سچویشن کمپنسیٹ ہو، کوئی معاملہ فہمی ہو، کوئی مصلحت نکلے. آپ دیکھیں گے کہ ایف آئی آرز کی ریشو 84% پہ کم سے کم ملے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں مقامی لیول پہ اس چیز کو ایف آئی آر تک نہ لے جاؤ، ایف آئی آر نہ کٹے، اگر جائے بھی تو جلد سے جلد اس کا حل ہو. تو ان کے کیس کم تعداد میں آپ کو دکھیں گے. دوسری جانب تھانے میں جائیں، وہ دیکھتے ہیں فریق دوسرے والا ہے تو بس کوئی 50,000 لاکھ دو، ایف آئی آر تیار، پھر بھگتو. دونوں فریق بھگتو. پھر کہتے ہیں کہ یار اگر ہم نے نہ کی ہوتی عدالت جا کے تو اور زیادہ مسئلے خراب ہوتے ہیں. عدالت تھانہ کا ریٹ پھر بھی تھوڑا کم پڑتا ہے. تو کس چیز کو رونا روئیں بھائی. قبائلی نظام ہے، اس کا جرگہ سسٹم ہو گیا اور سالسی والے کردار ہو گئے، یہ بہترین ہے. یہ مسائل کم کر رہے ہیں، بڑھا نہیں رہے. تو مہربانی کر کے آپ ان چیزوں کو اس نظر سے دیکھیں. اگر آپ اس کو بڑھائیں گے تو مسئلے بڑھیں گے. ابھی طریقے سے کام ہو رہا ہے. لیویز فورس کو چوری چھپ کے ضم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کی پرزور مذمت ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فورس دنیا کی بہترین فورس ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، ہر حوالے سے بہتری ہو. لیکن اس آڑ میں فورس کو ضم کرنا، اس کے ہم حق میں نہیں ہے. اس کو آپ اسٹرینگتھن کریں.
ہر حوالے سے ان کے ٹیسٹ لے، لیکن دم نہ کرے. یہ مسئلے بڑھائے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں، ابھی بھی بلوچستان کی بیوروکریسی سے مجھے لاکھ اختلاف صحیح، بدقسمتی سے ماحول ایسا بنا ہوا ہے نا، اس میں کس کو، ہمارا چیف سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ اور SNGD کا سیکرٹری یہ ٹرانسفر برائے نام، اصل چیف سیکرٹری تو سیکٹر کمانڈر ہے. کسی نے اچھی پوزیشن لینی ہے چیف سیکرٹری کا محتاج نہیں ہوتا. سیکٹر میں معاملات سیٹ کرے، سیٹ ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پچھلا جو سیکرٹری ہیلتھ تھا، جب منسٹر چینج کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وزیر اعلیٰ بھی چاہ رہا تھا کہ یہ سیکرٹری رہے، لیکن وہ منسٹر گیا، سیکٹر والوں سے پتہ نہیں کیا کیا، اور سیکٹر والوں کو پتہ بھی تھا کہ یہ سیکرٹری اس کی کرپشن میں رکاوٹ ہے، تو انہوں نے اس کرپٹ منسٹر کا ساتھ دیا، اس سیکرٹری کا ساتھ نہیں دیا. یہ سیکٹر آج لیویز فورس کو بلا کہہ رہا ہے. کچھ کریں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، زمینی خدا بن جاتے ہیں یہ لوگ. یہی سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. تربت کا DC کون لگے گا، اس میں یہ شامل. ہیلتھ کا سیکرٹری کون لگے گا، اس میں یہ شامل. ACS کون لگے گا، اس میں یہ لوگ شامل. وہ ایک CM ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے عادل بگٹی بھائی، وہ ادھر شاید سیکشن افسر آیا، ابھی ڈپٹی سیکرٹری بنا، ایڈیشنل سیکرٹری بنا، ابھی آ کے اس سسٹم میں اس کا ٹرانسفر ہوا. 3 دنوں بعد دوبارہ سیکٹر والوں نے کہا بھائی آپ نے اس بندے کو کیسے ٹرانسفر کیا، یہ تو ہمارا بندہ ہے. CM مجبور ہو کے دوبارہ اپنا کیا ہوا نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑا. تو یہ سیکٹر والے بولتے ہیں کہ یہ مداخلت نہیں کرتے، یا ان کو بہت غصہ آتا ہے. یہ کرتے ہیں، ہمیں غصہ نہ ہے، ہم بولیں تو ان کو غصہ آتا ہے. تو بھائی جو کرنا ہے آپ لوگوں نے، آپ تنگ کر دیتے ہو زمین، سب کچھ کر لیتے ہو، کرو. ہم کھل کے بولیں گے، اور ایسی تو بلوچستان میں ہمیں ایسی زندگی نہیں جینی کہ ہمیں ڈر ہو کہ یار تمام چیزیں سیکٹر طے کر رہا ہو، ہم چپ ہوں. یہ ڈر ہے، خوف ہے، اٹھا لیں گے، مار دیں گے، مسخ کر دیں گے. کریں، اٹھائیں، جو کرنا ہے کریں. یہ ایسی زندگی سے اور ایسی صحافت سے جو میں ڈر کے کروں، اسے موت بہتر ہے. جو سیکٹر چور منسٹر کا ساتھ دے اور ایماندار سیکٹری کو ٹرانسفر کرے، میں اس چور کا ساتھی نہیں بن سکتا، اس ایماندار سیکٹری کا بن سکتا ہوں. میں ضمیر میں مطمئن ہوں، مروں گا بھی ضمیر میں مطمئن ہو کے مر جاؤں گا. یہ میرے پتہ نہیں، مفاد ہر ایک کو عزیز ہے، خوشی ہر ایک کو، اور امن بھی ہر ایک کو پسند ہے. لیکن یہاں میں دیکھوں یہ حالت ہو. گورنر یہ جعفر مندوخیل جب OSD تھا تب گیا چائنا، تو کہہ رہا تھا کہ ہمیں چائنا نے ہمارے ٹرائبل ایلڈرز کا وفد بلایا، ہر سال پاکستان سے 7,000 لوگ جاتے ہیں وہاں پڑھنے. کہتا ہے ایک بھی بلوچستان سے نہیں تھا. اور چائنا والوں نے کہا یار اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے، ہم تو ریاست پاکستان کو دیتے ہیں اسکالرشپ، اگر وہ آپ کے صوبے کو نہیں دیتا تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. CPEC گوادر یہاں، ذلت خواری یہاں. بچہ نوجوان لڑکا رہا ہے نہ لڑکی رہا ہے کا پتہ چل گیا ہے کہ یار یہ میرے پاس بیٹھا شخص خودکش ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ اتنا اچھا ہے، یہ کیا بنا؟ وہ کچھ بھی بنا ہوا ہوتا ہے. کس تفریق ہماری ختم ہو گئی ہے، ان حالات نے کر دیا ہے. لیکن اب جن لوگوں نے چائنا جانا تھا نا، وہ اب دہشت گردوں کے پاس جا چکے ہیں. اور اس میں ہم چپ رہیں کہ سیکٹر تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، کور کمانڈر تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، بس وزیر اعلیٰ خراب ہے. وزیر اعلیٰ کی حیثیت ایک ایڈیشنل سیکرٹری اپنا چینج نہیں کر سکتا، یہ رہ گئی ہے. اور کسی منسٹر میں وہ مداخلت نہیں کر رہا. ابھی MD واسا آپ نے دیکھا، ایک شخص ریٹائر ہوتا ہے کرپٹ ترین، وہ دوبارہ اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سال دیا جاتا ہے. ابھی جا کے پتہ نہیں عدالت نے اس کو کیسے نکالا. پیچھے پھر سردار کھیتران صاحب نے وہ بندہ اس کو دیا جو ڈپٹی کمشنر بھی تھا، پھر اس کو کمشنر لو لائٹ ڈویژن بھی لے گیا، ابھی MD واسا بھی لے گیا. وہ ایسا ہے کہ اس کو اگر سرکاری پیٹرول بھی آپ دو گے تو وہ بہت خوش ہے اس چیز پر. تو بھائی کیا بات کرتے ہو. ہم جب سرکل میں بیٹھتے ہیں دوست وغیرہ ایجوکیٹڈ تو ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں آج تک 1948 طرز پہ چلایا جا رہا ہے. ریاست کا جو 1948 والا رویہ تھا 2024 میں بھی وہی ہے، نہیں بدلا. کہ کیا ہے، ان لوگوں کو فتح کرو،
ان لوگوں کو اپنے مطابق چلو، یہ ڈنڈے کے زور پہ یہ چلیں گے، ان کو سہولیات نہیں دینی، ان کے وسائل سے غرض ہے، ان کے مسائل سے غرض نہیں ہے، تو پھر یہ ہوگا۔ وہاں تو حالات پھر ٹھیک نہیں ہو سکتے، وہاں پھر ہاں یہ ہے۔ پھر میں نے کہا 7,000 تو سالانہ جا رہے تھے، تو جنہوں نے چائنا جانا تھا یہاں سے، ان کو تو چائنا لے کے گئے نہیں نا، پھر وہ دہشت گردوں کے پاس چلے گئے ہیں۔ کوئی خودکش بنتا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی باہر کے ممالک میں جا کے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ تو یہ اتنی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سے اختلاف رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دشمن ہیں، لیکن یہاں طاقتور حلقوں سے آپ اختلاف رکھو، زندگی جہنم بنا دی جاتی ہے آپ کی، کہ ہاں بھائی ڈھونڈو اس کی کمزوری، کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے، اس کو عبرت کا نشان بناؤ۔ بھائی عبرت کا نشان بلوچستان میں رہ رہے ہیں، اس سے زیادہ عبرت کا نشان کیا ہوگا؟ کھربوں کے وسائل ہیں اور ہم امن کی بھیک مانگ رہے ہیں ادھر، ہم بنیادی ضروریات کی بھیک مانگ رہے ہیں ادھر، ہم ظلم تشدد جبر سے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہم یہاں پہ اپنے نوجوانوں کو مایوس ہونے کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا بھائی ہوگی زندگی اجیرن؟ اس سے تو اسی شاعر کے بقول جو میں نے کہا کہ لمحہ لمحہ جینے کی خواہش ہے ہماری، لیکن ہم ہر لحظہ مر رہے ہیں۔ حالات نے ہمیں یہ مجبور کر دیا اس صورتحال پہ۔ اب یہ فورس جو تھی یہ معاملات ٹیکل کرتی تھی، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی، میں ایسا نہیں کہتا وہاں 2 نمبری نہیں ہے، وہاں پہ بھی پیسے لیے جاتے ہیں، لیکن ریشو کم ہے، وہاں پہ مسائل کو اتنا بڑھایا نہیں جاتا، وہاں پہ کچھ شرم و حیا ہے، وہ جانتے ہیں لیویز والے بھی دوسرے والے بھی، وہ جب زیادتی کر بھی رہا ہوتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ میں آپ کو بائی خاندان جانتا ہوں کہ تو آپ کون ہو، میرے ساتھ ناانصافی کرو گے تو میں پھر بھگتنا۔ یہاں پہ آپ فورس والے کو کہو دو، وہ آپ کو وہ کہے گا کہ ہاں میں نے یہاں پہ یہ وہ کرنا ہے، پھر میں نے یہاں سے ٹرانسفر ہو کے جانا ہے، یہ پھر کرتا پھر۔ تو بھائی مہربانی کریں، یہ کور کمانڈر، یہ آئی جی ایف سی، یہ سیکٹر والے، یہ صوبے کو صوبہ سمجھیں، کالونی نہ سمجھیں، اس کے وسائل پر ہی تمام نظر نہ ہو، کچھ مسائل پر بھی نظر رکھیں۔ الحمدللہ ہماری محترم مائی نے تو اب فتح کر لی ہے مائنز اور منرلز، اب تو پریکٹیکلی طور پہ وہ ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان پارٹی کا ایم پی اے بتا رہا تھا کہ بھائی میرا گھر ہی سیٹل کر دیا۔ وہ اب آپ دیکھنا یہ قلعہ سیف اللہ، یہ پشین، قلعہ عبداللہ، یہاں سے جو لوگ اٹھیں گے، بلوچ بیلٹ کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، اور رہی صحیح کسر آپ نے محترم دی گریٹ لالا کمبر دشتی کو ایس ایم بی آر بٹھایا ہے، ادھر سے علی حسن زہری بھی آ گیا ہے، تو الحمدللہ وہ ریکارڈ ہوں گے، یاد رکھیں گے آپ لوگ، اور ادھر سے سیدہ لونی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کسی بھی طرح یہ سسٹم کسی ایجوکیٹڈ بندے کو، کسی آپٹیمسٹ بندے کو کوئی امید نہیں دلاتا، بربادی دلاتا ہے۔ ہم آئے روز پیچھے جا رہے ہیں، ہم ٹھیک نہیں ہونا چاہتے، ہم اپنی روش ترک نہیں کرنا چاہتے۔ وہ ایک مشہور ڈائلاگ بھی ہے کہ جب ایک مسئلے میں بہت ساروں کا مفاد جڑا ہو نا، تو وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ رہے، لگتا ہے بلوچستان وہ مسئلہ ہے، شاید یہ مسائل، یہ اس کے وسائل اس کی اپنی عوام کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، اگر یہاں وسائل نہ ہوتے تو شاید یہ دنگے فساد، یہ ظلم و ستم اتنا نہ ہوتا، لیکن ان کا گناہ یہ ہے کہ ان کے یہ ایسے خطے میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ طاقتور بنا ہوا ہے، اپنے طریقے سے چلا رہے ہیں، کیا وزیر اعلیٰ، کیا چیف سیکرٹری، کیا سیکرٹری ایس این جی ڈی، ان بیچاروں کو بھی ایک میسج آتا ہے فلاں شوڈ بی پوسٹڈ، فلاں شوڈ بی پوسٹڈ، فلاں۔ تو میں نے تو یہ کہانی بتائی، میں نے ایسے نہیں بتائی، میں بڑے اسٹرانگ سورسز سے وہ کرتا ہوں، اور جب میں اسٹرانگ لوگوں کو ٹچ کرتا ہوں اس کا مطلب ہے میرے پاس اسٹرانگ ریزنز ہوتی ہیں، اور دلیل ثبوت کے بغیر نہ میں بات کرتا ہوں، اور دلیل اور ثبوت جب میرے پاس آ جائیں تو میں طاقتور کے خلاف ہی بات کرتا ہوں،
कमज़ोरों के खिलाफ ना मैंने बात की है, ना मैं उस काबिल समझता हूँ उनको। तो सिस्टम में ये है कि एक दिन सहाफ़त करूँ या एक साल सहाफ़त करूँ या एक सदी सहाफ़त करूँ, कोशिश ये करूँगा कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उन पर खुल के बात करूँ। और खुली हकीकत यही है कि ताकतवर हल्के यहाँ बहुत बड़े फरीक हैं, हर चीज़ में उनका इन्फ्लुएंस है, वो उसको अपनी क्लासिफिकेशन देते हैं कि हमारी ये मजबूरी है, फ़लाँ है फ़लाँ। आप उस मजबूरी को हल नहीं करना चाहते हैं, आप उस मसाइल को मज़ीद बढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप खुला रास्ता दो, खुल के नैब एक्टिव हो, एंटी करप्शन एक्टिव हो, लेकिन आपकी मुदाखलत चोरों को ज़्यादा सूट कर रही है, नाअहल लोगों को ज़्यादा सूट करती है। बस एक दो बातें हक में कर दी, फिर पूरा सूबा करोड़ों अरबों की लूट कर ली, कोई वो नहीं होगा। आजकल तो मिनिस्टर यहाँ तक आ गए हैं कि पहले उनमें कुछ डर था कि व्हाट्सएप पे कॉल करते थे कि भाई ये कमीशन है, वो कमीशन है। वो कहते हैं भाई हमें अब क्या डर है, हम क्या खुश करके नहीं आए। अब कमीशन कोई गलत, अब कमीशन को करप्शन समझा ही नहीं जाता। वो कहते हैं खुले आम सेलफोन पे कॉल करते हैं, भाई इतना मेरा कमीशन है, आप ये दें। अभी कमीशन भी 25% से भी ज़ायद हो चुका है। वो कहते हैं यार हम इतना देकर आए हैं, हमारे तो पैसे नहीं पूरे हो रहे, फायदा जो हमने करना है तो करना है। तो अब इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आप आए असम्बली में, बलूचिस्तान असम्बली में, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 65 से सुना है 85-80 कर रहे हैं। अब तो मसाइल वही होंगे, करप्शन, कुछ और लोग भी अरबपति हो जाएंगे। एक MPA जो आता है वो करोड़पति अरबपति बन जाता है, मिनिस्टर को तो आप छोड़ ही दें। तो बलूचिस्तान तो सियासत के नाम पे आने वाली है असम्बली, ये तो मंडी है, ये कारोबार है, ये निज़ाम ही फेक है, लोग फेक हैं, सिस्टम फेक है। ये बस दो आओ बांटो, करप्शन, कमीशन, इस्तेसाल जीरो, कोई इस्तेसाल नायब कहीं से आ रहा उनको भी खुश कर दो, कोई नहीं पूछेगा। और आपके बच्चे लंदन अमेरिका अयाशियां करें, और जो बेचारा पहले से थोड़ा सा ऊपर आ ही रहा होता है, मजीद इतनी सारी चीजें आके या तो वो किसी का लदम तंजीम का शिकार हो जाता है, या फिर मायूस होके जो है ना कोई और चीज में लग जाता है। ये ओवरऑल निज़ाम है, इस निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। इस निज़ाम का हल फिर आप ये ढूंढते हैं, लेवीज को पुलिस में जम करो। वो भाई पुलिस की क्या कारकर्दगी है, पुलिस ने कौन से यहाँ झंडे गाड़े हैं, पुलिस बेचारी खुद यहाँ, पुलिस का भी काम नहीं है दहशतगर्दी को टैकल करना, उनके कितने लोग यहाँ शहीद हुए। फिर यही FC बेचारे वालों पे, गरीब लोग हैं, मैं देखता हूँ उन पे जो अटैक होते हैं। तो हर फोर्स का, मैं ये कहता हूँ मैं किसी भी फोर्स के मारने के हक में नहीं हूँ, उस पर तशद्दुद के हक में नहीं हूँ। अगर मैं अपने लिए अमन चाहता हूँ, मैं उनके लिए भी अमन चाहता हूँ। लेकिन इसी तरह जो फोर्स जिसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाई वाले को दूसरी फोर्स अपने अंदर अपनाए, लेकिन अगर उसकी कुछ अच्छाइयाँ थी उसको भी आप दूसरी में जम करके वो दरवाज़ा भी बंद करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ वज़ीर आला कहीं तो स्टैंड लेंगे। नेशनल पार्टी ने थोड़ा बहुत लिया हुआ है, JUI ले ले, बाकी ले ले, ये बहुत बड़ा जुल्म जबर होगा। ये जो हम देखते हैं, अब क्वेटा में रहने वाले जो लोग हैं ट्राइबल माइंडसेट के, लेवीज को देखें और पुलिस को देखें, लेवीज के थाने में जाएं और पुलिस के थाने में जाएं, बहुत डिफरेंस आपको नजर आएगा। आपकी इज्जत उस तरह इज्जत नफ्स मजरू नहीं की जाएगी, इतना जुल्म तशद्दुद, इतना रेट नहीं होगा जो इन थानों में है। तो मेहरबानी करें, सिस्टम ठीक करें, फोर्स को जम करना कोई हल नहीं है। और दूसरा, ताकतवर हल्के सियासी लोगों को थोड़ा खुला छोड़े। खुला छोड़ने का मकसद कि भाई कुछ अच्छा करने में, ना कि फिर खुला तो वैसे ही छोड़ा हुआ है, करप्शन तो वो कर ही रहे हैं, कमीशन को बुरा कहते ही नहीं है, तो इससे ज़्यादा क्या खुला छोड़ेंगे। और आपके अंदर जो ये गंदी मछलियाँ हैं, इनका भी कुछ एहतिसाब होगा, सिर्फ फैज़ हमीद तक बात नहीं रहेगी। बलूचिस्तान में तो आके हर बंदा ही कुछ ज़्यादा ही हवाएं जो है ना उसकी हो जाती है। और दूसरा, कोई अगर खुल के बात करता है तो उसकी ज़िंदगी अजीरन करने के बजाय कुछ अपने लोगों की हरकत और सकनात पर तवज्जो दें। कौन आता है इनसे मिलने, क्या होता है, कौन यहाँ से कैसे नवाजा जाता है, फिर आप लोगों की असलियत भी मालूम होगी और आपको रियल स्टेक होल्डर भी मिल जाएंगे। और बलूचिस्तान को कॉलोनियल माइंडसेट पे नहीं, सूबा समझकर चलाया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।